بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصناف اعراب الفعلی، فعل مضارع کے اعراب کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ جو سابقہ عبارات ہیں ان کو ذرا دیکھ لیں کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا کہ فعل مضارع کے اندر، فعل کے اندر اصل تو مبنی ہونا ہے، لیکن فعل مضارع کے فعل صیغے معرب ہیں اور دو صیغے مبنی ہیں۔ دو صیغے جو مبنی ہیں وہ یضربنا تضربنا جمع مؤنث کے ہیں، کیونکہ ان کے آخر میں نون ضمیر لگا ہوتا ہے۔ نون ضمیر مشابہ مبنی ہے، اس میں غیر متمکن کی 8 قسموں میں سے پہلی قسم ہے۔ مبنی آخر میں آ جائے تو اعراب تو آخر میں ہی آتا ہے، اعراب کو نہیں آنے دیتا۔ اور اسی طرح فعل مضارع اگر ان کے ساتھ نون ثقیلہ لگ جائے یا نون خفیفہ لگ جائے، نون تاکید جس کو کہتے ہیں، تو پھر بھی یہ فعل مضارع سارا کا سارا کیا ہو جاتا ہے؟ مبنی ہو جاتا ہے۔ آئی بات سمجھ؟ اور کیونکہ یہ نون تاکید جو ہے ثقیلہ ہو یا خفیفہ ہو، یہ حرف ہے، اور حرف مبنی اصل ہوتا ہے۔ مبنی اصل آخر میں آ جائے تو اعراب کو کہاں چھوڑتا ہے پھر آخر میں؟ تو وہ مبنی ہو جاتا ہے۔ نون ثقیلہ فعل مضارع کے 14 صیغوں کے ساتھ لگتا ہے، اور نون خفیفہ 8 صیغوں کے ساتھ لگتا ہے، 6 کے ساتھ نہیں لگتا، 4 تثنیہ کے 2 جمع مؤنث کے، اجتماع ساکنین آ رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، یہ بات کرنے کے بعد مصنف نے یہ فرمایا تھا کہ فعل میں تو اصل مبنی ہونا تھا، لیکن کچھ عوارض کی وجہ سے اس میں معرب کی باتیں بھی آ گئیں، اور آگے فرمایا وَأَصْلُ الْإِسْمِ الْإِعْرَابِ، اسم میں اصل تو معرب ہونا ہے، لیکن اس کے باوجود اسم میں بھی مبنی آئے ہیں۔ اس میں غیر متمکن کو دیکھ لینا۔ اچھا، اسی طرح وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَتَّصِلْ، وَذَلِكَ سے اشارہ ہے فعل مضارع کی طرف، اس کو ضرور نوٹ کریں ورنہ آپ کہیں اس کو اسم کے ساتھ لگا دیں گے پیچھے۔ ٹھیک ہے، تو اصل الاسم الاعراب، اصل اسم میں کیا ہے؟ وہ اعراب ہے، جیسے اس میں فاعل وغیرہ کچھ بھی ہے اس میں۔ وذالک سے مراد ہے فعل مضارع۔ یہ فعل مضارع جو ہے اذا لم یتصل به، جب اس کے ساتھ نہ متصل ہو، لگا ہوا ہو، نہ لگا ہوا اس کے ساتھ نون تاکید ثقیلہ خفیفہ، ولا نون جمع، جمع المؤنث، اور نہ ہی اس کے ساتھ نون جمع مؤنث لگا ہو، بتا دی میں نے تفصیل اس کی، تو پھر یہ فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ معرب ہوتا ہے۔ جب یہ دو لگے ہوں تو مبنی ہوتا ہے، اور یہ دو ہی صیغے ہیں جمع مؤنث کے، یضربنا تضربنا۔ اچھا جی، وَإِعْرَابُهُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ، فعل مضارع کا جو اعراب ہے، اعرابہ ضمیر فعل مضارع کی طرف، وہ 3 قسم پر ہے۔ 3 قسمیں کون سی ہیں فعل مضارع کے اعراب کی؟ رفع، نصب، جر۔ رفع نصب جر، مرفوع ہونا، پیش ہونا، نصب زبر ہونا، جزم سکون جزم ہونا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جیسے یضرب مرفوع ہے، لن یضرب منصوب ہے، لم یضرب مجزوم ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اور آپ نے پڑھا ہے فعل مضارع کو نصب دینے والے 4، ان، لن، کئی، اذن۔ فعل مضارع کو جزم دینے والے 5، ان، لم، لما، لام امر، لائے نہیں۔ صحیح ہو گیا؟ اچھا، یہ یہاں پر انہوں نے کہا ہے نا فعل مضارع کے اعراب جو ہیں وہ رفع، نصب، جر ہیں، جزم ہے۔ جر نہیں کہا، جر اسم میں چلی جاتی ہے، وہ اسم کے ساتھ لگتی ہے۔ اچھا جی، اب یہاں دیکھ لیں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، تو یعلم اللہ، یعلم کے نیچے زیر آئی ہے تو آپ کہتے ہیں جر نہیں آتی، کسرہ نہیں آتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بطور اعراب کے نہیں آئی، ہم یہاں اعراب کے طور پر بات کر رہے ہیں۔ وہ ہے الساکن اذا حرک حرک بالکسر، جب ساکن کو حرکت دے رہے ہوں تو اس کو حرکت کسرہ کے ساتھ دی جا سکتی ہے، بطور اعراب کے نہیں آئی۔ آئی بات سمجھ؟ ہم بطور اعراب کے بات کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اب یہاں پر اصناف اعراب الفعل، اس تمہید کے بعد اب آپ سمجھیں کہ فعل مضارع کے اعراب کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں۔ پہلے میں ذرا مختصراً بیان کرتا ہوں، پھر میں کتاب کی طرف جاتا ہوں۔ یہ 4 قسموں میں سے آپ نوٹ فرما لیں کہ فعل مضارع کے میں نے 3 تقسیمیں، اس کو فعل مضارع کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، 5 7 2، 5 7 2۔ 5 7 2 کا مطلب میں نے کیا بتایا تھا؟ 5 سے مراد وہ 5 صیغے ہیں جن میں آپ کو اعراب باقاعدہ پڑھنے میں، دکھنے میں نظر معلوم ہوتا ہے سارا۔ مثلا یضرب، تضرب، تضرب، اضرب، نضرب۔ اب اس کے اوپر اگر آپ پیش کے بجائے، مرفوع کے بجائے اس کو آپ منصوب کرنا چاہیں، لن یضرب، لن تضرب، لن تضرب، لن اضرب، لن نضرب۔ یہ کون سے صیغے ہیں؟ ایک واحد مذکر غائب کا ہے، دوسرا واحد مؤنث غائب کا ہے، اور تیسرا واحد مذکر حاضر کا ہے، اور چوتھا جو ہے وہ واحد متکلم کا ہے، اور
پانچواں جو ہے وہ تثنیہ جمع متکلم کا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، یہ 5 ہیں. ان 5 کو آپ علیحدہ رکھیں. اور یہ جو فعل مضارع کے اعراب کے اعتبار سے 4 قسمیں بنائی ہیں، ان میں 3 قسمیں انہی 5 صیغوں کے اعتبار سے ہیں. کیا کہا میں نے؟ 3 قسمیں انہی 5 صیغوں کے اعتبار سے ہیں، صحیح اور غیر صحیح یعنی ناقص یائی اور واوی کے اعتبار سے. صحیح ہو گیا. اچھا، باقی دوسرا حصہ میں نے بنایا تھا 7 صیغے. 7 صیغے کون سے ہیں؟ جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے. 4 تثنیے کے ہیں، 2 جمع مذکر کے ہیں اور 1 واحد مؤنث حاضر کا ہے. مثلا یضربانی تضربانی تضربانی تضربانی، یضربونا تضربونا تضربینا. یہ 7 صیغے ہیں. فعل مضارع کے اعراب کی جو یہاں 4 صورتیں ہیں، 4 قسمیں، تو 3 تو میں نے کہا وہ 5 صیغوں سے کے حوالے سے ہیں. ایک رہ گئی، کون سی؟ دوسری قسم جو یہاں کتاب میں بیان ہوگی، وہ صرف ان 7 صیغوں سے متعلق ہے. ان 7 صیغوں میں صحیح کو بھی لایا گیا ہے، غیر صحیح یعنی ناقص واوی یائی کو بھی لایا گیا ہے، اکٹھا کیا گیا ہے ان میں. تو یوں فعل مضارع کے اعراب کی 4 قسمیں پوری ہو جاتی ہیں. باقی رہ گئے 2 صیغے، یضربنا تضربنا، وہ آپ کو میں نے پہلے بتا دیا وہ مبنی ہیں اور ان کو ہم نے یہاں پر اعراب کی بحث میں ظاہر بات ہے پھر نہیں لانا. اچھا بھائی، اب ذرا کتاب کو دیکھیں. وہی اربعۃ، فعل مضارع کے اعراب کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں. الاول، پہلی قسم. پہلی قسم اب کون سی ہے؟ فعل مضارع کے ان 5 صیغوں میں جو میں نے بیان کیے ہیں، ان کا اعراب بیان ہو رہا ہے صحیح والے 5 صیغے، صحیح والے یعنی ناقص واوی یائی نہ ہو. ناقص کسے کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت آیا ہو صرفیوں کے ہاں، تو وہ ناقص ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ناقص نہیں ہے، صحیح ہے، تو پھر یہ پہلی قسم میں آئے گا 5 صیغے صحیح کے. اس کا اعراب کیا ہے؟ ان یکون الرفع بالضمہ، رفع ضمہ کے ساتھ ہوگا. جیسے ہوا یضرب، ہوا مبتدا ہے نا، ضمیر مرفوع منفصل، اور یضرب اس کا فعل مضارع خبر ہے. اور خبر ویسے بھی مرفوع ہوتی ہے اور فعل مضارع پیدائشی طور پر مرفوع ہی ہوتا ہے. ابتدائی وہ جو عامل مانوی ہے اس کے طور پر آپ نے پڑھا تھا. اسی طرح والنصب بالفتحة لن يضرب، والجزم بالسکون لم يضرب، ويختص بالمفرد الصحیح. اور یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ مفرد صحیح کے ساتھ خاص ہے. غیر المخاطبہ، واحد مؤنث حاضر سے ہٹ کر ہے. ظاہر بات ہے غیر واحد مؤنث حاضر جو تضریبینہ ہے وہ کدھر جائے گا؟ وہ 7 صیغوں میں جائے گا، نون اعرابی والے. ان کو تو نکالنا ہے نا اس کو. لیکن یہاں پر میرے ناقص علم کے مطابق یہ جو مصنف رحمۃ اللہ نے یہاں فرمایا ہے وَيَخْتَصُ بِالْمُفْرَدِ الصَّحِيحِ، مفرد کا جو لفظ استعمال کیا ہے یہ بندہ کے نزدیک یہ محل اشکال ہے. اس لیے کہ آپ اس میں یضربو کو تو داخل کر لیں گے، تضریبو کو بھی چلیں یضربو کو بھی داخل کر دیں، لیکن نضربو کو کیسے داخل کریں گے؟ نضربو تو تثنیہ جمع کو بتاتا ہے، تو وہ مفرد میں کیسے آئے گا؟ صحیح ہو گیا. وہ مفرد میں آپ اس کو کیسے لائیں گے؟ ہو سکتا ہے ولیل اکثر یہ حکم الکل جمہوریت کا قاعدہ ڈیموکریسی کا لے آئیں کہ چلیں جی 4 تو واحد تھے تو ہم نے ان کے اعتبار کر کے 5ویں کو بھی ساتھ شامل کر لیا. لیکن یہاں یختص بالصحیح ہو جائے تو زیادہ اشکال کوئی اس پر آتا نہیں تھا. تقول ہوا یضرب لن یضرب لم یضرب. دیکھ لیں یہاں پر 5 صیغوں کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے اور یہ سارے صحیح کے حوالے سے ہو رہی ہے بات. اچھا جی، اب صحیح کے حوالے سے جب بات ہو چکی تو صحیح سے ہٹ کر آگے 2 غیر صحیح آئیں گے. ایک ناقص واوی یائی کا آئے گا اور ایک ناقص الفی کا آئے گا. ناقص الفی کا آئے گا تو وہ آگے 2 الگ مستقل قسمیں بنے گی. ناقص یائی واوی کو اکٹھا کریں گے اور الفی کو الگ کریں گے، 2 قسمیں بنے گی، لیکن وہ آگے آ رہی ہیں. اب ثانی قسم جو آ رہی ہے یہاں پر الثانی، یہ وہ 7 صیغوں سے متعلق آ رہی ہے اور اس میں صحیح اور غیر صحیح دونوں کو اکٹھا کیا گیا ہے. ان کا حکم ہے کہ ٹھیک ہے، صحیح اور غیر صحیح سے مراد یہاں پر وہی ناقص واوی یائی ہے. مثلا دیکھ لیں ان یکون الرفع بثبوت النون، اگر رفع کی حالت ہے تو نون ثابت رہے گا، نون اعرابی. والنصب والجزم بحذفها، اور نصب جزم کی صورت میں ان 7 صیغوں سے نون اعرابی گر جائے گا. نہیں بھی گرائے گا نصب میں لانا کے، اور لم بھی گرائے گا جزم کی صورت میں. کہتے ہیں اب یہ اعراب کس کے ساتھ خاص ہے؟ وَيَخْتَصُ بِالتَّثْنِيَةِ، تثنیہ کے 4 صیغوں کے ساتھ، وجمع المذکر، اور جمع المذکر اور جمع مذکر کے 2 صیغوں کے ساتھ، والمفردۃ المخاطبۃ، اور مفرد مخاطبہ کے ساتھ بھی خاص ہے.
صحیحاً صحیح ہو، او کانا او غیر ہو، یا صحیح نہ بھی ہو یعنی ناقص ہو، تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، دونوں میں یہ ایک ہی ترتیب ہوگی۔ میں نے بتا دیا نا 7 صیغوں میں یہاں صحیح اور غیر صحیح کو ملا کر لایا گیا ہے۔ تقول جیسے کہ ہما یفعلانی، یہ صحیح ہے نا، یفعلانی۔ اب اس کو ناقص کریں، ہما یدعوانی، برابر ہی ہے نا، ایک ترتیب سے ہیں۔ ہما یرمیانی، ناقص واوی کو لیں یائی کو لیں، ایک ہی ترتیب ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اسی ترتیب سے یہ اس کو آگے لے کے آپ چلتے ہیں۔ اچھا ناقص الفی کو لیں، ہما یسعیانی، ٹھیک ہے، اسی ترتیب سے لے کے آپ چلتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے صحیح غیر صحیح میں۔ ہم یفعلون، ہم یدعون، ہم یرمون، یرمیون، یدعون، ٹھیک ہے، جو بھی آپ اس طرح پڑھ لیں۔ اچھا، اور اسی طرح جو ہے انت تفعلین، لن یفعلا، لن یفعلو، لن تفعلی، لن تفعلا، تو اس میں صحیح غیر صحیح ناقص واوی یائی الفی جو بھی ہیں وہ برابر چلیں گے، اس میں 7 صیغوں میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تو یہ قسم نمبر 2 ہو جائے گی۔ اب چلیں جی قسم نمبر 3 کی طرف۔ قسم نمبر 3 کی طرف جب ہم چلتے ہیں تو وہ میں نے بتایا نا، وہ 5 صیغوں کو ہی لے کے چلیں گے لیکن ناقص واوی اور یائی کے ساتھ۔ ان یکون الرفع بتقدیر الضمہ، رفع کی صورت میں ضمہ تقدیری ہوگا، نصب کی صورت میں فتح لفظی ہوگا، جزم کی صورت میں لام کو حذف کر دیا جائے گا۔ وَيَخْتَصُّ بِالنَّاقِصِ الياءِ وَالْوَاوِ، ناقص یائی واوی کے ساتھ یہ اعراب خاص ہے۔ غیر تثنیہ، تثنیہ کے علاوہ ہے، والجمع، اور جمع مذکر کے علاوہ ہے، والمخاطبہ، اور جب واحد مؤنث مخاطب کے علاوہ ہے۔ ظاہر بات ہے وہ 7 صیغے نکالیں جو ہم نے قسم نمبر 2 میں لائے ہیں۔ تقول جیسے کہ ہوا یرمی، یغزو، یدعو، لن یرمی، یغزو، لم یرمی، یغزو، دیکھ لیں کہ اسی ترتیب سے ہے۔ رفع میں ضمہ آپ کو تقدیری ماننا پڑے گا یہاں پر، نصب میں فتح آپ کو نظر آ رہا ہے، لن یرمی یا لن یغزو، اور جزم میں لام کلمہ گرا دیا ہے، لم یرمی لم یغزو، واو گرا دیے یا گرا دیے۔ اب آئیں جی چوتھی قسم کی طرف۔ چوتھی قسم میں آپ دیکھیں، چوتھی قسم میں وہی 5 صیغے ہیں لیکن وہ کس اعتبار سے ہیں؟ وہ ناقص الفی کے اعتبار سے ہیں۔ یکون الرفع بتقدیر الضمہ، والنصب بتقدیر الفتحہ، فتح بھی یہاں تقدیری ہو گیا، والجزم بحذف اللام، وہی باقی وہی ہے۔ ويختص بالناقص الالفی، الفی کے ساتھ خاص ہے، غیر تثنیہ و جمع مذکر، جمع مذکر اور مخاطبہ۔ ظاہر بات ہے 7 صیغے نکالنے پڑیں گے، ان کا اعراب تو دوسری قسم میں بیان ہو گیا۔ جیسے نحو ہوا یسعى، الفی آیا ہوا ہے نا تقدیری ضمہ کے ساتھ، یہاں ضمہ تقدیری ہے، ماننا پڑے گا۔ لن یسعى ادھر بھی ماننا پڑے گا، لفظی نہیں ہے پتہ۔ لم یسعى گرا دیا سرے سے الف، لام کلمہ ہی گرا دیا اس کا۔ تو بھائی یہ آپ کے سامنے فعل مضارع کے اعراب کے اعتبار سے 4 قسمیں بن گئی ہیں، اور پوری تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔